کوشش یہ کیا کریں کہ گناہ سے بچے۔ تو ایک عورت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی، کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھے، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں دل میں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اسی عورت کا معاملہ دیکھیں، ابھی اس عورت نے گناہ تو کیا، معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا، دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے میرے دوستوں، دنیا کی رسوائی تھوڑی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی تکلیف تو میرے دوستوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کہ زیادہ بھی ہے، دنیا کی ذلت بھی تھوڑی ہے، دنیا اور آخرت کی زیادہ ہے، لہذا مجھے چاہیے۔ اس عورت نے کہا میں اپنے آپ کو اس گناہ سے دنیا میں ہی پاک کرا دوں اور صاف کرو جاؤں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی، اس سے گناہ کا ارتکاب ہوا، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، جرمدار ہوں، سزادار ہوں، آپ نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب وہ دوسری طرف عورت کیا، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسری طرف منہ پھیرا، پھر جو ہے نا اس عورت نے کہا تیسری طرف جا کر اللہ کے نبی میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ جب چوتھی باری آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا اور کہا ابھی جاؤ، آپ کے جو گناہ کا عمل ہے وہ آپ کے پیٹ میں پل رہا ہے، اب آپ چلی جاؤ۔ تو اس نے بھی کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر دیں اور مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی، جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی اب آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی، 2 سال بعد دودھ پلانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اب کی باری جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، جس سے یہ یعنی پتہ چلے کہ ابھی یہ کھانے پینے کے لیے تیار ہے۔ وہ بتانا چاہتی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، اب مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، غور کیجئے اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کی بھی گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو یہ سنسار کیا گیا، تو سنسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کی اجر و ثواب شہر والوں میں تقسیم کر دیا جائے، شہر کے سب گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دنیا میں اپنے گناہ معاف کرا دے، دنیا میں، آخرت کی پکڑ سب سے زیادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا میں سن رہا ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہے۔ تو خیال رکھے میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی جو آخرت میں پکڑ ہوگی تو وہ ہمارے لیے سخت ہوگی۔